بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم، ویلکم ٹو آن لائن کلاسز اسلامیات الیکٹیو۔ ہم پڑھ رہے ہیں احادیث کا پورشن اور 10 احادیث جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ آج ہم حدیث نمبر 11 جو ہے اس کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے، پھر اس کا بامحاورہ اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی محمد حسن بن علی بن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ریحاناتہ، اور ان کی خوشبودار نہال۔ کون؟ ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب سبط رسول اللہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور ریحاناتہ اور خوشبودار نہال سے ہیں، رضی اللہ عنہما ان سے روایت ہے۔ قالا آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو محمد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قالا حفظت میں نے یاد کی، بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے یاد کی، حفظ کی۔ کیا بات؟ دا چھوڑ دے، ما یریبو کا جو چیز تجھے شک میں ڈالے، الا اختیار کر، ما لا یریبک جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ رواہ الترمذی اسے ترمذی نے روایت کیا، والنسائی اور نسائی نے روایت کیا، وقالت ترمذی اور ترمذی نے کہا کہ حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور خوشبودار نہال سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی، دا چھوڑ دے، ما یریبو کا جو تجھے شک میں ڈالے، الا ما لا یریبو کا جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ یہ بات یاد کی کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے، جو بات تجھے شک میں ڈالے، اسے چھوڑ کر اس بات کی طرف مائل ہو جاؤ جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ ریحاناتی اس کی خوشبودار نہال، مرکب اضافی، حفظت میں نے یاد کی۔ یہ کیا ہے؟ فعل ماضی معروف، صیغہ کون سا ہے؟ واحد متکلم کا ہے۔ دا چھوڑ، من کیا ہے؟ حروف جارہ میں سے، دا چھوڑ دے فعل امر ہے۔ یریبو کا، یریبو شک میں ڈالے تجھے، فعل مضارع معروف۔ لا یریبو نہ شک میں ڈالے، فعل مضارع منفی۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس سے قبل اس سے ملتی جلتی حدیث ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کر جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ جیسے اس سے قبل ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں جو ہیں مشتبہ ہیں، شک میں ڈالنے والی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ جو چیز تجھے شک میں ڈالے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کو چھوڑ کر اس کو اختیار کر جو چیز تجھے شک میں نہ ڈالے۔ پھر آپ نے یہ وضاحت فرمائی کہ جو شبہات میں پڑ گیا وہ گویا حرام میں پڑ گیا، اور جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ اور پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کی مثال دی کہ جو ممنوعہ چراگاہ کے گرد اپنے مویشیوں کو چراتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ مویشی اس چراگاہ کے اندر چلے جائیں، اس کو برباد کریں، اس کو کھائیں، اس کو ویران کریں، تو پھر ان کی سزا کیا ہوگی اس کے مالک کی بھی، کہ ان کو بھرپور سزا دی جائے۔
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں، تو ان سے بچا جائے، اور جو چیزیں شبہات میں ڈالنے والی ہوں ان کو چھوڑ کر جو چیز اسلام میں حلال اور واضح طور پر جو ہے حلال ٹھہرائی گئی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ جو چیزیں ذرا بھی شک میں مبتلا کرنے والی ہوں تو ان کو چھوڑ دیا جائے، اسی میں انسان کی بھلائی ہے اور وہ حرام سے بچ جاتا ہے۔ یہ حدیث امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، اور اس میں نیکی اور بدی کے معیار کو پرکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ کون سا کام اچھا ہے، کون سا برا ہے، حلال و حرام واضح کر دیے گئے ہیں۔ ایک متقی آدمی شکوک جو ہے اس سے بچتا ہے، اس لیے بچتا ہے کہ کہیں وہ حرام میں نہ پڑ جائے۔ تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ حرام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایسی مباح چیزوں سے بھی احتراز کیا جائے جن میں شبہ کی معمولی گنجائش بھی ہو، اور اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں ایک کھجور پڑی ہوئی ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہے تو میں اسے کھا لیتا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشتبہات سے پرہیز نہ کرنے والے شخص کو جو ہے وہ اس بات کی جو ہے نشاندہی کی ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ بھی معیار مقرر کیا کہ تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے دیکھ، اگر اس میں تردد یا کھٹکا پیدا ہو تو اس چیز کو چھوڑ دو جو شک میں مبتلا کرنے والی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو کسی آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اس وجہ سے ترک کر دیتا ہے کہ کہیں وہ حرام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے جو ہے بعض چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے مخفی رکھی ہیں، اور وہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت جو ہے قادر مطلق ہونے کی بنا پر اور حکیم ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ان کو واضح نہیں کیا قرآن و سنت میں، تو ان کے بارے میں جو ہے کسی بھی طور پر سوچنا وہ حدود الہی کو کراس کرنے کے مترادف ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کسی نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو کسی نے نہیں دیکھا، تو جن چیزوں پر اللہ نے ایمان لانے کو کہا ہے تو ان پر بغیر حیل و حجت کے، کیل و کال کے جو ہے بالکل اس کو صاف دل کے ساتھ قبول کیا جائے، مانا جائے، نہ کہ ان کے بارے میں کچھ سوچا جائے یا شکوک و شبہات میں پڑا جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو انسان جو ہے اپنے ایمان جو ہے اس کو بھی کھو بیٹھے گا، گمراہی میں پڑ جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں مشکوک چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی بجائے کن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے جو اسلام میں واضح طور پر حلال قرار دی گئی ہیں۔ حلال اور حرام جو ہے ان کا فرق جو ہے قرآن و سنت میں واضح کر دیا گیا ہے۔ تو جن اگر مباح چیزوں میں، جائز چیزوں میں بھی ذرا بھی شک جو ہے انسان کو پیدا ہو جائے کہ آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، تو اس کو چھوڑ کے اتنی بے شمار انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسعت پیدا کی ہے، تو ان چیزوں پر عمل کیا جائے جو بالکل حلال اور جائز ہوں قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق۔ صدق اللہ العظیم۔ اس لیے سورہ مومنون میں جو ہے واضح طور پر فرما دیا گیا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن فلاح پا گئے جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں،
اور پھر المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور پھر یہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور بیکار مشاغل جیسے آج کل تاش کھیلنا، سینما بینی اور شطرنج کھیلنا، پتنگ بازی، شرطیں لگانا، کبوتر بازی اور یہ لوڈو وغیرہ پہ مختلف شرائط کے ساتھ اس کو کھیلنا، یہ تمام مصروفیات اس زمرے میں آتی ہیں۔ اس سے انسان کو کسی قسم کا دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور یہ آخرت میں اس کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں، اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آتے ہیں حدیث نمبر 12 کی طرف، اور یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ان سے ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سے حسن خوبی اسلامی، اسلام کی ماری کسی مرد کی، آدمی کی، ترکہ اس کا ترک کر دینا ہے، ما لا یعنیہ جس سے اس کا کچھ تعلق نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ نہ ہو۔ حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ رواہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، وغیرہ ہکذا، اور دوسروں نے بھی اسی طرح اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کا ٹاپک کیا ہے؟ فضول اور لا یعنی باتوں سے پرہیز۔ تو اسلام میں جو ہے واضح طور پہ یہ قرآن و سنت میں بیان کر دیا گیا، جیسے قرآن نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ کس کی عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو گویا انسان کو جو ہے اس کی تخلیق کا مقصد جو ہے قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اس کو کیوں پیدا کیا گیا۔ تو بار بار قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، یہ تو متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، اور پھر یہ کہ اس عارضی دنیا کے بعد جو ہے اسے دائمی زندگی جو ہے وہ اختیار کرنی ہے۔ قبر کی زندگی کے بعد، عالم برزخ کے بعد اسے دوبارہ جو ہے زندہ کیا جائے گا، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ تو پھر یہ زندگی جو ہے یہ بامقصد ہونی چاہیے، ان اصولوں کے مطابق ہو جو قرآن و سنت نے ہمارے لیے متعین کر دیے ہیں۔ تو انسان کے پاس اتنا جو ہے ٹائم نہیں ہے کہ وہ فضول اور لا یعنی گفتگو میں پڑے، اور پھر یہ کہ ایسی محافل میں شرکت کرے جو کہ اسلام کے روایات و اقدار سے بالکل منافی ہوں، جن میں فحش گفتگو کی جائے، فحش گانے جو ہیں وہ گائے جائیں، موسیقی کا اہتمام ہو، اور پھر ایسی گفتگو ہو جو سراسر جھوٹ پہ مبنی ہو، جو فسق پر مبنی ہو، جس میں گناہ کی بات کی جائے۔ تو مومن جو ہے وہ ایسی لا یعنی باتوں سے پرہیز کرتا ہے۔ اور کسی آدمی کے اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے جس سے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ کامل ایمان والا شخص ہے، یا یہ ایمان میں جو ہے کمال کو پہنچا ہوا ہے، کہ وہ شخص کبھی بھی لا یعنی
مباحث اور گفتگو میں نہیں پڑے گا۔ جیسے قرآن نے یہ کہہ دیا مومنین کی صفات میں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ گزرتے ہیں، ان کا گزر ہوتا ہے لغو چیزوں پر، تو وہ شریف آدمیوں کی طرح بغیر اس میں شامل ہوئے آرام سے وہاں سے کھسک جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ وہ کسی غلط قسم کے مباحثے میں اور گفتگو میں نہیں پڑتے جس سے ان کے دین کو نقصان پہنچتا ہو۔ اب لغو کے معنی میں وہ تمام فضول کام شامل ہیں، لا یعنی اور بے فائدہ باتیں اور کام اور مشاغل شامل ہیں جن کا ترک کرنا بڑا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ٹی وی اور پھر اس کے میڈیا اور نیٹ اور یہ سارا جو نیٹ ورک ہے، اور پھر اس میں موبائل میں جتنے بھی جو ہیں وہ چینلز ہیں، ان کے مثبت پہلو بھی ہیں، ان کے منفی بھی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کو منفی جو ہے پہلو کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، اس پر لا یعنی گفتگو سنتے ہیں اور پھر اسی گفتگو کو اپنے گھر میں جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں، تو یہ قطعاً اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندے جو ہیں وہ جان بوجھ کر ایسی چیزیں دیکھنے یا سننے یا ان میں حصہ لینے کے لیے نہیں جاتے۔ اگر کبھی ایسی جگہ سے ان کا گزر ہو جائے جہاں سے لوگ اس میں مبتلا ہوں یا فحش چیزیں دیکھ رہے ہوں یا سن رہے ہوں، تو ایک نفیس آدمی جیسے گندگی کے ڈھیر سے گزر جاتا ہے، وہ اسی طرح سے اس گندگی کی گفتگو سے مہذب طریقے سے آرام سے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے سورہ مومنون میں مومنین کی صفات میں واضح